السلام علیکم جی. آج میں اتفاق سے 2-4 دن سے کافی مصروف تھا تو کافی چیزیں جنسن بلکہ کافی بزی چل رہے ہیں. کچھ تھوڑا ٹائم ہوتا ہے ولاگز وغیرہ دیکھنا, نیوزز دیکھنا اور یہ ساری چیزیں جنسن اس کو کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے, پھر اپنی بات بھی کرنی پڑتی ہے. اچھا, نسیم زہرا اور شاہد خاقان عباسی کا انٹرویو میں نے دیکھا 24 چینل کے اوپر, اور اس انٹرویو کے اندر مجھے بڑی تکلیف ہوئی. نسیم زہرا کو نا میں بہت بہنوں کی طرح اور بہت عزت دیتا ہوں کہ وہ بڑی گریسفلی جو نا صحافت کرتی ہیں اور بہت سارے اتنے ہارڈ معاملات جو اس کو وہ ٹیکل کرتی ہیں اور بڑے طریقے سے سوال و جواب کرتے ہیں. لیکن مجھے اس میں بڑی تکلیف ہوئی. ایک شخص جس کے بارے میں شاہد خاقان عباسی جن کا انٹرویو لے رہے ہیں وہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے مجھ سے پارٹی کے بارے میں بات کرو, میں پارٹی کا MNA ہوں, میں پارٹی کے اندر ہوں, اور آپ حکومت کے بارے میں بات نہ کرو. تو نسیم زہرا پنچ کرتی جا رہی ہے کہ میں خبر نکالوں, خبر بنا دوں, اور پھر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ مجھے کہہ دیں میں وہ بات کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی نہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ آپ کی خبر سے خبر بنے گی. کسی کو گالی دینے والی بات ہے یہ کہ نہیں آپ کی خبر نہیں بنے گی. اور اس کے بعد کیا ہوا آپ یہ دیکھیں ذرا, شرم آنی چاہیے. میں اس ایسی صحافت کو کیا کہا جائے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں, میرے سے جو سوال کر رہے ہیں آپ وہ سوال کریں جو پارٹی سے متعلق ہے, میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں. اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ آپ وہ ایک سیمینارز کر رہے ہیں, ان کا ایک نظریہ, ایک سوچ ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں ان کے یہ سیمینارز وغیرہ سنتا ہوں نا تو یہ تمام کتابی باتیں ہیں. جب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب سب کو مل کر چلنا چاہیے, میری اپنی سوچ یہ ہے کہ PMLN اس وقت میں بہت بڑی قربانی دے رہی ہے. شہباز شریف صاحب سے جو غلطی ہوئی لیکن اس کا ازالہ ہو گیا, میاں نواز شریف کی گائیڈنس ہے, اور اس کے بعد سارے معاملات درست ہو گئے. ورس حالات کے اندر ہے پاکستان, اور PMLN فائٹ کر رہی ہے. ایک بات, اب میں شاہد خاقان عباسی کی بات کر رہا ہوں جو ان کی کتابی باتیں جو اپنے سیمینارز میں کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب سب کو مل کر بیٹھ کر چلنا چاہیے. حالانکہ ہمارے ہاں جتنے چلیں تھوڑا سا میں پردے میں رکھ کے بات کروں گا, عدالت کے اندر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میرے 2 سال رہ گئے ہیں, 3 سال رہ گئے ہیں. وہ بندہ جو ان سے ہے نا وہ 40 ارب کما کر گیا ہے, میرے تو بھی 18 ارب ہوئے ہیں. میں یہ ٹارگٹ 2 سال میں کیسے پورا کروں؟ میری طرح سے جہنم میں جائے پاکستان. عدالت میں لوگ بیٹھے ہوئے جو ججوں کی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے, ایسے ہی افسران کے وہ اتنے بنا گیا. اس کے رینجز, اس نے 5 پلازے بنا لیے ہیں, ٹھیک ہے کسی کے نام پہ ہیں ظاہراً نہیں ہے. اچھا, اس کا تو ٹوٹل جو ہے نا حجم جو ہے نا وہ 80 ارب کا ہے جو اس نے کمایا, اور میرے تو پیچھے رہ 2.5 سال گئے ہیں. میں کیا کروں؟ کس طریقے سے پاکستان کو بیچوں؟ اس صورتحال کے اندر جو ہے نا یہ PMLN کام کر رہی ہے. افسران جس کو ہم کہتے ہیں بیوروکریسی, ہم کیا کریں جی؟ نیب نہیں جینے دیتی تو بھائی نا آپ نوکری چھوڑ دیں. آپ کے پاس تھوڑا ہے, گھر اپنا نہیں ہے, بچے خوشحال نہیں ہیں, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, نوکری چھوڑ دیں نا. سیاستدانوں کو منٹ میں کہتے ہیں, نسیم زہرا یہ کہتی ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب خود کہتے ہیں. میرا ان کتابی باتوں سے پر میں کوئی وہ نہیں کر رہا کہ میرا یہ اختلاف ہے. اس پتہ نہیں کیا کس نام سے رکھا ہوا ہے, اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا. مفتاح اسماعیل صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے, سب کے سب کوڑ کتابی باتیں کرتے ہیں, حقیقت سے تعلق نہیں ہے. PMLN اس وقت میں جانوروں کے ساتھ فائٹ کر رہی ہے. کس کو احساس ہے؟ 9 مئی ہو گیا, یہ ملک آدھا ہو گیا, اس ملک کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں کیا گیا. سیاچن کہاں چلا گیا؟ کشمیر پہ آپ کی کیا پالیسی تھی؟ عمران خان وہ کس طریقے سے اس کو مسلط کیا گیا؟ مائنس نواز شریف ہی پروجیکٹ تھا نا, کیا حاصل کیا اس سے؟ کوئی معافی ہے؟ کسی کو کوئی احساس ہے؟ اس کے باوجود PMLN قربانیاں دے رہی ہے. پیپلز پارٹی کر کیا رہی ہے؟ ایک سنگل روپے کی کوئی قربانی بتائے کہ ایک سنگل روپیہ یا 1 ٹکا ہوتا ہے نا, ایک پیسہ, اس کی قربانی بتائے کہ پیپلز پارٹی نے پچھلے 1 سال کے اندر دی ہو. ہر جگہ پہ مفاد حاصل کی, کسی جگہ پہ ہر چیز کو وہ گین کر رہے ہیں. بلیک میلنگ 2 نمبری, یہ میری اپنی سوچ ہے.
لیکن میں یہ بات کہوں گا، صحافت کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کے نازک معاملات ہوں اور آپ اس کو بلائیں، گھر بلا کے پھر بے عزت کریں، پھر آپ نیوز بنوائیں۔ یہ نسیم زہرا کے میں بارے میں بات کر رہا ہوں، کیا یہ کوئی طریقہ کار اچھا ہے؟ مطلب شرم آنی چاہیے اس طرح کی صحافت کے۔ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میرے کوئی اختلاف ہے، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا بہت کچھ کا میں خود وٹنس ہوں۔ وٹنس مراد یہ ہے کہ مجھے وہ معلومات ہیں کہ 1 سپٹمبر 2021 کو جب رابطے ہوئے کہ اس ملک کو بچاؤ، اور آپ 5 سال کے چکر میں بیٹھے ہوئے، 5 سال سے پہلے اس ملک کو ڈیفالٹ کریں گے، ڈی نیوکلیئر کریں گے، تباہی پھیر کے رکھ دیں گے۔ اکتوبر میں، اچھا اس کو 1 سپٹمبر 2021 کچھ دن کے بعد دوسری ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایویڈنس دیے جاتے ہیں، پھر جناب یہ اکتوبر میں پہلا کام ہوتا ہے جو اختلاف ہو جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کی اتنی اوقات ہے؟ اوقات لفظ بولنا بہت بڑی بات ہے۔ عمران خان وزیر اعظم جو اس وقت میں تھا، اس کی اتنی اوقات تھی کہ وہ یہ کہتا کہ میں کیا کہتے ہیں DGISI کو نہیں ہٹاتا۔ جو ڈرامے لگے ہیں، تاریخ لکھے گی۔ بہت سارے لوگ نہیں ہیں کہ جن کو اصل حقیقتوں کا مطلب کچھ ہی لوگ نہیں ہیں کہ جن کو حقیقتوں کا کچھ پتا ہو۔ بہت ساری پیچھے ایسی سٹوریز ہیں جو کہ وقت کے ساتھ سامنے آئیں گی۔ یہ سب جو انسان ڈرامے بازی چل رہی تھی، ڈاکٹرائن اسی طرح سے کھڑی ہوئی تھی۔ اکتوبر میں یہ ڈرامہ شروع ہوا، پھر چلتے چلتے یہ آیا 1 دسمبر 2022 کو، 1 جنوری 2022 کو میں نے لائیو پروگرام میں یہ بتایا کہ باجوہ صاحب 15 مارچ سے اور اپریل کے درمیان استعفیٰ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کیا صورتحال ہوئی، اتنے حالات خراب کر دیے گئے، یعنی کہ ایک معاملہ طے کر لیا گیا کہ بس اس کو جو ہے نا لپیٹ دو معاملے کو۔ اچھا، میں یہ اپنا جو ہے نا کلپ بھی جو ہے نا لگا دوں گا کہ میں نے کیا کہا تھا 1 دسمبر 2022 کو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن میں مڑ کے آتا ہوں اسی بات کے اوپر کہ یار یہ کون سا طریقہ کار ہے، یہ کیا باتیں ہیں کہ آپ اگر صحافت کی سیٹ پہ آ گئے اور ایک شخص جو کہ آپ کی عزت کرتا ہے، آپ کو آپ بلاتے ہیں اور اس کو پنچ کرتے رہتے ہیں، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مجھ سے یہ سوال نہ کرو، میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں، اس سے اعداد و شمار، اس سے وہی چیزیں پوچھنی ہیں جس پہ وہ اختلاف رکھتا ہے۔ نسیم زہرا صاحب سے نا اگر میری بات ان تک پہنچے، سوال میں ایک ہی کروں گا، مجھے یہ بتائیں کہ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور جو دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ، یہ تو کر رہے ہیں اپوزیشن، حکومت میں ہیں، حکومتی پارٹیوں میں، اور اپوزیشن کر رہے ہیں۔ چلیں کھوکھر صاحب کو چھوڑ دیں، وہ پارٹی کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ہے۔ پاکستان کے اندر یہ اپوزیشن کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر اپوزیشن کام ہے، اپوزیشن کہیں پہ نظر آتی ہے، دوسری طرف ملک دشمن نظر آتے ہیں، جن ملک دشمنوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، کچھ حکومت سے نکال دیے گئے جو پاکستان کو کھوکھلا کیا اور پاکستان کو ٹارگٹ کیا، اور کچھ جو انسان وہ موجود ہیں، بھلے وہ عدلیہ کے اندر ہیں، وہ افسران کی سیٹوں پہ ہیں، یا پھر وہ کسی وردی کے اندر وہ موجود ہیں۔ تو اتنے نازک صورتحال کے اندر آپ اپنے مزے لیں، اپنی نیوز بنائیں، اور ان چیزوں کو، ان کھرنڈوں کو اور ان زخموں کے اوپر جو انسان نمک پاشی کریں کہ جو نہیں بنتے۔ بہت ساری چیزیں جو انسان اپنے گریبان میں جھانکو۔ اسی طریقے سے نا پروگرام ذرا اپنے ٹی وی چینلز کے بارے میں کرو گے، کس طریقے کے یہ وحشت ناک جو انسان ان کے کردار ہیں اس ماضی کے اندر اور اس حال کے اندر، تب آپ کو پتہ لگے، تب احساس ہو کہ یار یہ صرف سیاستدانوں کو ٹارگٹ کرنا، کبھی اس طریقے کی باتیں کسی اور کے لیے کی ہیں؟ مطلب نوکریاں پکی رکھو، اور جب موقع ملے جناب، جو آپ کو تھوڑا سا سافٹ ٹارگٹ ملے اس کو جناب خوب پنچ کرو۔ بہت شکریہ جی، تکلیف دہ بات تھی، میں نے کہا اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ باقی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔